بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر۔ کتاب ہے اور آج کے دولہ آج کے پرنس عامر ملک ہیں۔ مجھے بہت فخر ہے کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ یہ کتاب چند دنوں میں نہیں لکھی گئی، 10 سال کے بعد یہ کتاب سامنے آئی ہے جس میں ان کی محنت ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے مذاہب کا جاننا بہت ضروری تھا، جو انہوں نے جانا، بائبل کو پڑھا، پھر یہ بحث کرتے رہے۔ میں بھی ان گروپس میں ان کو سنتی تھی اور بتاتے ہوئے مجھے بہت فخر ہوتے ہیں انہی گروپس کے اندر انہوں نے بے انتہا کرسچنز کو مسلمان کیا، اور اس کے لیے تالیاں ہونی چاہیے۔ اور اگر یہ پیرنٹس کر سکتے تھے، آج میں جیسے ان کی بہن نے کہا وہ دولہا ہے اس ایونٹ کا، اور جو ان کی محنت ہے، جو ان کی کاوش ہے، وہ آج اس کا کنکلوژن نکل رہا ہے، اور ہم سب اس کی خوشی میں یہاں پہ جمع ہیں اور ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے۔ ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ میں بتاتی چلوں، مین پوائنٹ اس کے لیے کہ انہوں نے پروپیگنڈا، جو اسلام کے خلاف جو گروپس ہو رہے تھے، جو پروپیگنڈا کر رہے تھے، اس میں وہاں پہ ان کو جوائن کیا، ان لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگس کو دور کیا، اور پھر کرسچنس یا نان مسلمس کو انہوں نے مسلمان کیا۔ اور یہ صرف ایک جگہ پہ نہیں، ڈفرینٹ ریجن سے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ ایک لسٹ بن جائے گی، سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں ہے، غور سے سنیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکوہ کریں گے کہ میری امت نے قرآن پڑھنا چھوڑ رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پڑھے، اس کے بعد سمجھے، پھر اس کو زندگی میں قائم کر کے اس پہ عمل کرے، تو سب سے پہلے آپ کی یہ زندگی جنت بنے گی۔ سب سے پہلے آپ یہاں پہ کامیاب ہوں گے، آپ کی یہ زندگی جو ہے وہ جنت بنے گی۔ مرنے کے بعد یہی احکامات آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے ہمیشہ ہمیشہ کی جو ہے جنت اس میں لے جائیں گے۔ ہم دنیا کا کوئی بھی کتاب، اگر اس کی ناول کی اگر کتاب ہو تو وہ ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی کی کوئی کتاب ہو وہ ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں، فیس بک پہ آئی ہوئی ہر پوسٹ ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں، واٹس ایپ پہ آئی ہوئی ہر انفارمیشن ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اور سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھی جانے والی کتاب۔ اس کتاب میں وہ سب کچھ دیا ہوا ہے جہاں سے آپ آغاز لے سکتے ہیں۔ اس کو پڑھیے، اور میں آج اپنے اس دوست عامر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور رشک کرتا ہوں اس کے اوپر کہ یہ میں نہ کر سکا اور اس نے کر دکھایا۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں محترم عامر قمر ملک صاحب کو اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے آج کی اس مبارک مجلس اور محفل کا انتظام کیا اور اہتمام کیا۔ اچھا جو کام کیا ہے وہ قرآن، اسلام اور مسلمان کو اس کتاب کے اندر جوڑ دیا ہے۔ اس کے اندر قرآن بھی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس کتاب کے اندر قرآن کی تعلیمات بھی ہیں سلیکٹڈ، اور وہ اسلام کیا ہے یہ بتاتا ہے، اور اس کتاب کا مخاطب کون ہے؟ مسلمان ہیں۔ تو عامر کی یہ جو کاوش ہے قرآن، اسلام اور مسلمان کو مخاطب کرنے کی، یہ قابل ستائش ہے۔ لایا نہیں لایا گیا ہوں، میں حرف گن ہوں فرمایا گیا ہوں۔ یہ آدمی ایسے نہیں بنتے، ان کو باقاعدہ منتخب کیا جاتا ہے، کام دیا جاتا ہے، ٹاسک دیا جاتا ہے، اور پھر جا کے وہ چیز تخلیق ہوتی ہے جو ہمارے سامنے کتاب کی شکل میں موجود ہے۔ یہ کتاب انہوں نے مرتب نہیں کی بلکہ مرتب کروائی گئی ہے، اور یہ بزرگوں کی دعا ہے۔ اور اس معمولی نوعیت کی کتاب میں
غیر معمولی بہت اچھی ایک ریفرنس بک ہے. اس کتاب کے سب سے بڑا کمال ہے کہ آپ نے انگلش میں ٹرانسلیشن کر کے یہ پیغام اس طرح پہنچا دیا ہے جو مغرب کی دنیا ہے, اور وہ اس کے نتیجے میں اسلام کے قریب بھی آ گئے ہیں, اسلام قبول بھی کر رہے ہیں اور اسلام کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ ملک صاحب کی اس کاوش کو برکت ملے گی اور اس مقصد میں جس میں کے لیے یہ کتاب لکھی گئی وہ پورا ہوگا. ملک صاحب یہ کتاب اس دور کی انتہائی ضرورت تھی. Yes.